آج کل سوشل میڈیا پر سابق وزیر اعظم عمران خان کا ایک 4 سال پرانا ویڈیو کلپ چل رہا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس بڑی تجربہ کار ٹیم ہے اور وہ اقتدار میں آ کر ملک کو ایک دم اوپر اٹھا دیں گے۔ ایک اور کلپ میں کہہ رہے ہیں کہ شکر ہے ہمیں 2013 میں اقتدار نہیں ملا، ہماری تو تیاری نہیں تھی۔ پھر جب اقتدار ملا تو ایک اور کلپ میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ کتنی مشکلات ہیں، ہم تو تیار ہی نہ تھے۔ اب 2022 میں شوکت ترین کو وہی باتیں کہہ رہے ہیں جو 2018 میں کہی تھی۔ لوگ ان باتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ خان صاحب یہ وعدے اور دعوے تو کرتے ہیں کہ میں فلاں کام کر دوں گا، میں ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا، لیکن عملاً جب اقتدار ملا تو وہ اپنے وعدوں اور دعووں کے مطابق کچھ نہ کر سکے۔ وہ کہتے تھے کہ فلاں ملک کا وزیر اعظم سائیکل پر دفتر جاتا ہے، خود وزیر اعظم بنے تو ہیلی کاپٹر سے نہیں اترے، بلکہ اب تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انکشاف کیا گیا ہے کہ عمران خان کی سیکیورٹی پر ہر ماہ 2 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ اگرچہ شریف خاندان سیکیورٹی کے کام میں سب سے زیادہ نمبرز لے گیا تھا جب بات سالانہ اربوں روپوں تک جا پہنچی تھی، کیونکہ 4 گھروں کو کیمپ آفس ڈکلیئر کر کے خاندان کے تقریباً ہر بندے کو سیکیورٹی پروٹوکول، گاڑیاں اور پولیس گارڈز ملے ہوئے تھے، جس کا سارا خرچ پنجاب اور وفاقی حکومت کے بجٹ سے ادا ہو رہا تھا۔ اسلام آباد میں سارک کانفرنس کے انعقاد کے موقع پر 40 لگژری بلٹ پروف گاڑیاں منگوائی گئیں کہ سارک مہمانوں کے لیے ضرورت ہے، حالانکہ انہیں پتا تھا کہ سارک کا اجلاس خطرے میں تھا کیونکہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اسلام آباد نہیں آنا تھا اور کانفرنس نہیں ہونی تھی۔ وہی ہوا اور گاڑیاں شریف خاندان کے چند افراد کے سیکیورٹی اور پروٹوکول کے نام پر بانٹ لی۔ بعد میں جب حکومت گئی تو نیب کی مدد سے وہ گاڑیاں ریکور کرائی گئی۔ ہر ماہ 2 کروڑ کا صرف عمران خان کا خرچہ ہے۔ اگر دیگر لیڈرز اور سیاستدانوں کی سیکیورٹی اور پروٹوکول کا خرچہ پورا نکالا جائے تو پتہ چلے گا کہ پاکستانی عوام جو کچھ کما کر ٹیکس کی شکل میں حکومت پاکستان کے خزانے میں جمع کراتے ہیں وہ سارا ہمارے ان لیڈرز کی سیکیورٹی، پروٹوکول اور عیاشیوں پر خرچ ہو رہا ہے۔ ایک طرف روزانہ پیٹرول، ڈیزل اور بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو دوسری طرف روزانہ شہباز شریف کوئی نہ کوئی نیا مشیر رکھ لیتے ہیں۔ ایک مشیر لاکھوں میں پڑتا ہے لیکن شہباز شریف یا ان کے اتحادیوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاکستانی قوم بنیادی طور پر بڑک مار اور رنگ باز لیڈرز کو پسند کرتی ہے، جو سیدھی اور عام بات کرے، عقل اور سمجھ کی بات کرے، یا پھر جھوٹ اور بڑکوں سے کام نہ چلائے تو یہ قوم اسے عام سا بندہ سمجھتی ہے۔ جب تک کوئی لیڈر پنجابی فلموں کے لیجنڈری کردار مظہر شاہ کی طرح بڑک مار کر پورے سینما ہال کو سر پر نہیں اٹھا لیتا، اسے کوئی توجہ نہیں دیتا۔ اگر آپ عمران خان کا عروج دیکھیں تو وہ جب تک عقل اور سمجھ کی باتیں کرتے رہے انہیں توجہ نہیں ملی۔ عوام ان کے فین ضرور تھے اور انہیں ایماندار بھی سمجھتے تھے، لیکن اپنی قسمت ان کے ہاتھ میں دینے کو تیار نہ تھے۔ اس لیے عمران خان کو ان کے خاص ہمدردوں نے 2 باتیں سکھائیں۔ نمبر 1 یہ کہ عام لوگوں کو ٹکٹ دے کر حکمران بنانے کا جنون ختم کریں، کیونکہ عام لوگ لیڈرز کے نعرے مارنے کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ وہ اٹھا کر انہیں سر پر بٹھا لیا جائے۔ آپ ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیں جو الیکشن جیت سکیں۔ دوسرا انہیں یہ مشورہ دیا کہ رنگ بازی اور بڑکوں کے بغیر عوام آپ کے پیچھے نہیں آئیں گے۔ آپ کو بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ ابھی تک وزیر اعظم نہیں بنے، لہٰذا آپ کی ایمانداری اور قابلیت کا بھرم ابھی باقی ہے، جبکہ شریف اور زرداری 2 مرتبہ 3 مرتبہ اپنی باریاں لے چکے اور بہت بدنام ہو چکے ہیں۔ یوں خان صاحب نے چن کر الیکٹیبلز کے ساتھ ہاتھ ملائے اور ساتھ ہی عوام کو وہ خواب دکھائے کہ انہیں لگا کہ اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم بن گئے تو دنیا کے درجن بھر ملکوں کی خصوصیات صرف اکیلے پاکستان میں اکٹھی ہو جائیں گی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نئی معاشی ٹیم تیار کر رہے ہیں جو اگلی دفعہ ملک میں ایسا انقلاب لائے گی جو کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، اور ان کے بقول اس معاشی انقلاب کی قیادت شوکت ترین کے ہاتھ میں ہوگی جو پچھلے دنوں IMF کی ڈیل رکوانے کے لیے پاکستانی ریاست تک کو داؤ پر لگانے پر تل گئے تھے۔ عمران خان سے پہلے بھٹو صاحب نے بڑکیں ماری جب انہوں نے کہا کہ ہم 1000 سال بھارت سے جنگ لڑیں گے۔ اس بڑک کے نتیجے میں ہونے والی جنگ کے بعد پاکستان سنبھل نہ سکا۔ پھر کہا گھاس کھا لیں گے، ایٹم بم بنائیں گے۔ بم تو بن گیا اور گھاس کھانے کی نوبت بھی تقریباً آن پہنچی ہے۔ نواز شریف بڑکے مارنے کے معاملے میں کچھ کمزور تھے، لیکن ان کی کمی بعد میں شہباز شریف اور ان کے دیگر پارٹی لیڈرز نے پوری کر دی۔ شہباز شریف جب بھی کسی ملک سے ہو کر آتے تو وہ بڑک مارتے کہ ہم بھی پاکستان کو پیرس بنا دیں گے، کبھی ترکی کے عبداللہ گل کے نعرے تو کبھی چین جیسی ترقی کرنے کی بڑکیں۔ یہ سب لیڈرز بڑکے مار کر دنیا کے ہر ملک کا حوالہ دے کر پاکستان کو ویسا بنانے کا دعویٰ کرتے رہے، لیکن پاکستان کو کبھی پاکستان بنانے کا کسی نے نہیں سوچا۔ سب نے ہمیں یہی بتایا کہ ہم نالائق، نکمے اور فارغ لوگ ہیں اور دیگر اقوام آئیڈیل اقوام ہیں۔ ہم لوگوں کے اندر اتنا احساس کمتری بھر دیا گیا ہے کہ اب جو بھی لیڈر کہتا ہے کہ میں پاکستان کو فلاں ملک یا پاکستان کے فلاں شہر کو پیرس یا لندن بناؤں گا، لوگ اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ ہمارے اندر احساس بٹھا دیا گیا ہے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے پاس تو بتانے کے لیے اپنے رول ماڈلز یا مثالیں تک موجود نہیں۔ جب بھی خان صاحب تقریر کریں گے وہ دنیا کے درجن بھر ممالک کی مثالیں ضرور دیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ احساس کمتری کے مارے عوام فوراً سمجھیں گے کہ اگر خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم بن گئے تو پاکستان بھی راتوں رات سپر پاور بن جائے گا۔ عمران خان نے اس قوم کو یقین دلا دیا ہے کہ وہ وزیر اعظم بنے تو اگلے دن سے وہ خود کو سپر پاور سمجھیں، جس سے دنیا امداد اور بھیک لینے آئے گی جیسے اس وقت ہم جاتے ہیں۔ خان صاحب بھی خود کو سپر پاور سمجھ کر تقریر کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جب وہ 3.5 سال وزیر اعظم رہے تو مجال ہے کہ ایک دن بھی انہوں نے ان درجن بھر ملکوں کے طریقے پر چلتے ہوئے مثالیں قائم کرنے کی کوشش کی ہو۔ نیدرلینڈز کے وزیر اعظم کے
साइकिल पर दफ्तर जाने की बार बार मिसालें देने वाले वजीर आजम खुद 3.5 साल हेलीकॉप्टर पर चढ़े रहे। अब वो फरमा रहे हैं कि अगला मुआशी इनकलाब शौकत तरीन लाएंगे। 2018 में ये इनकलाब असद उमर ने लाना था। अब 2023 के इनकलाब की जिम्मेदारी शौकत तरीन के कंधों पर डाल दी गई है। 3-4 साल बाद फिर वो आज की तरह कह रहे होंगे कि हमारी तैयारी नहीं थी, लिहाजा तीसरी दफा बारी मिली तो फिर मुल्क को यकदम ऊपर उठा देंगे। वही बात कि बड़कों का मुकाबला हुकूमती इत्तेहाद की 11 पार्टियों और इमरान खान के दरमियान जारी है, लेकिन अब तक बड़के मारने में अकेले इमरान खान का पलड़ा भारी लग रहा है।